اگر یہ مساجد مدارس نہ ہوتے کہیں بھی جہاں میں مسلمان نہ ہوتے، بصورت بشر سب درندے ہی ہوتے، کسی بھی جگہ اچھے انسان نہ ہوتے۔ اگر یہ مساجد مدارس نہ ہوتے کہیں بھی جہاں میں مسلمان نہ ہوتے۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین سیدنا و مولانا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لمسجد اسس على التقوى من اول یوم احق ان تقوم فیہ، صدق اللہ العظیم۔ محترم و مکرم معزز مہمانان کرام، بالخصوص دارالعلوم ندوۃ العلماء لکھنؤ سے تشریف لائے ہوئے حسنی خانوادے کے جگمگاتے چشم و چراغ صاحب قلم عالم دین حضرت مولانا سید محمد جعفر مسعود صاحب حسنی ندوی دامت برکاتہم، ناظر عام ندوۃ العلماء، اسی طرح استاد ادب دارالعلوم ندوۃ العلماء لکھنؤ حضرت مولانا محمد وثیق صاحب ندوی دامت برکاتہم، اور جامعہ اسلامیہ کاشف العلوم اورنگ آباد کے اساتذہ و ذمہ داران، اسی طرح علاقہ عنبر ہل و جٹواڑہ روڈ سے تشریف لائے ہوئے سبھی معزز دوستوں اور ساتھیوں، آج کا یہ دن 30 رجب المرجب سن 1445 ہجری مطابق 11 فروری بروز اتوار اس علاقے کے لیے ایک عظیم تاریخی اور یادگار و باعث افتخار دن ہے، اس لیے بھی کہ علاقے کی دینی و تعلیمی پسماندگی، بالخصوص دختران اسلام کی اخلاقی و ایمانی زبو حالی عرصہ دراز سے جس تعلیمی ادارے کے لیے صدائے العطش لگا رہی تھی، انشاءاللہ آج یہ تشنگی بجھنے کو ہے۔ میری مراد یعقوب عثمانی ہاسٹل برائے مدرسۃ البنات والبنین کے سنگ بنیاد سے ہے، جس کی تقریب کے سلسلے میں ہم اور آپ آج جمع ہیں۔ محترم سامعین، مغرب کی نماز کا وقت بالکل قریب ہے اور اذان سے قبل یہ پروگرام اپنی پایہ تکمیل کو پہنچنا ہے، اس لیے میں بلا کسی تاخیر و تمہید کے تلاوت کلام پاک کے لیے آواز دیتا ہوں۔ محمد عرفات، متعلم اعدادیہ عالمیت سال دوم جامعہ اسلامیہ کاشف العلوم اورنگ آباد کو کہ وہ آئے اور تلاوت کلام پاک سے اس محفل کا آغاز کرے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، نُزُلًا مِّنْ غَفُورٍ رَّحِيمٍ۔ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّن دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وقال إنني من المسلمين۔
ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم صدق اللہ العظیم۔ ماشاء اللہ، یہ تھے محمد عرفات، متعلم جامعہ اسلامیہ کاشف العلوم اورنگ آباد۔ ان کے بعد میں جامعہ اسلامیہ کاشف العلوم اورنگ آباد ہی کے ابتدائی یا ثالثہ کے طالب علم محمد البخش سے درخواست کرتا ہوں وہ تشریف لائے اور نعت کی چند پنکھڑیاں پیش کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وہ جس کے لیے محفل کونین سجی ہے، فردوس بری جس کے وسیلے سے بنی ہے، وہ جس کے لیے محفل کونین سجی ہے، فردوس بری جس کے وسیلے سے بنی ہے، وہ ہاشمی مکی، وہ ہاشمی مکی مدنی العربی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے، وہ میرا نبی ہے۔ احمد ہے محمد ہے وہی ختم رسل ہے، مخدوم مرابی ہے وہی والی کل ہے، احمد ہے محمد ہے وہی ختم رسل ہے، مخدوم مرابی ہے وہی والی کل ہے، اس پر ہی نظر، اس پر ہی نظر سارے زمانے کی لگی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے، وہ میرا نبی ہے۔ والشمس ضحا چہرے انور کی جھلک ہے، واللیل سجاگے سوئے حضرت کی لچک ہے، والشمس ضحا چہرے انور کی جھلک ہے، واللیل سجاگے سوئے حضرت کی لچک ہے، عالم کو ضیا، عالم کو ضیا جس کے وسیلے سے ملی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے، وہ میرا نبی ہے۔ ناظر عام ندوۃ العلماء لکھنؤ حضرت مولانا سید محمد جعفر صاحب حسنی ندوی دامت برکاتہم سے حضرت والا سے التماس ہے کہ آپ اس مناسبت سے چند کلمات ہمارے سامنے گوش گزار فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان ودعا بدعوتهم إلى يوم الدين، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم۔ محترم حضرات، اسٹیج پر تشریف فرما لائق احترام شخصیات اور حاضرین جلسہ، یہ ہم سب کے لیے بڑی سعادت کی بات ہے کہ یعقوب عثمانی ہاسٹل کے سنگ بنیاد کے اس موقع پر یہاں شرکت کی سعادت حاصل ہو رہی ہے۔ ابھی میں نے آپ کے سامنے قرآن کریم کی ایک آیت پڑھی
یہ سب سے پہلی آیت ہے جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر نازل ہوئی۔ اس میں جو حکم دیا جا رہا ہے وہ یہ کہ اقرا، کہ پڑھیے، بسم ربک، اپنے رب کے نام کے ساتھ پڑھیے، الذی خلق، جس نے آپ کو پیدا کیا، خلق الانسان من علق، جس نے انسان کو ایک جمے ہوئے خون سے وجود بخشا۔ اقرا، پھر حکم دیا جا رہا ہے کہ پڑھیے، وربک الاکرم، اور آپ کا پروردگار بڑی عزت والا ہے، علم الانسان ما لم یعلم، جس نے انسان کو وہ تمام علوم و فنون بتائے، سکھائے جو وہ نہیں جانتا تھا۔ سوچنے کی بات یہ ہے کہ یہ آیت مکہ مکرمہ میں نازل ہو رہی ہے، جہاں اگر سروے کیا جاتا اور یہ پتہ چلانے کی کوشش کی جاتی کہ اس معاشرے میں، یعنی اس وقت کے مکے کے معاشرے میں، مکے کے سماج میں کتنے لوگ ہیں جو لکھنا جانتے ہیں، کتنے لوگ ہیں جو پڑھنا جانتے ہیں، کتنے لوگ ہیں جنہوں نے قلم دیکھا ہے، کتنے لوگ ہیں جنہوں نے کاغذ کو دیکھا ہے، تو شاید 2 ہاتھوں میں جتنی انگلیاں ہوتی ہیں اس سے زیادہ بھی افراد نہ ملتے۔ وہ معاشرہ کفر کا معاشرہ تھا، بت پرستی کا معاشرہ تھا، شرک کا معاشرہ تھا، پتھروں کو پوجا جاتا تھا، دیوی دیوتاؤں کی پرستش ہوتی تھی، اور اس کے بعد آٹے کا بھی بنایا جاتا تھا، ستو جو کا بھی بنایا جاتا تھا، اور سفر میں ساتھ رکھتے تھے، اور جب بھوک لگتی تھی تو اسی کو کھا بھی جایا کرتے تھے۔ وہ سماج جس میں شراب کھلے عام پی جاتی تھی، جوا کھیلا جاتا تھا، کئی عورتوں کے ساتھ جسمانی تعلقات قائم کیے جاتے تھے، عورت کی حیثیت سامان کی سی تھی، وہ اس طرح باپ کی بیوی بیٹوں کو مل جایا کرتی تھی وراثت میں، یہ معاشرہ تھا۔ اگر کوئی یہ کہتا کہ ایسے معاشرے میں اگر آسمان سے کوئی پیغام آئے تو وہ پیغام کیا ہونا چاہیے، تو عام طور پر ذہن میں یہی آتا کہ پہلا پیغام، پہلی دعوت جو مکے کے لوگوں کو دی جانی چاہیے تھی وہ یہ تھی کہ ایک خدا کو پوجو، ایک خدا کی بندگی کرو، شراب چھوڑ دو، زنا چھوڑ دو، یہ کرنا چھوڑ دو، وہ کرنا چھوڑ دو، اپنے سماج کو بہتر بناؤ۔ لیکن کوئی آیت اس طرح کی نازل نہیں ہوئی۔ ایک ایسے ماحول میں جہاں پر جہالت عام تھی، علم کی کوئی اہمیت نہیں تھی، کوئی قدر و قیمت نہیں تھی، اور سینکڑوں خرابیاں اس معاشرے میں موجود تھیں، اور سب سے بڑی خرابی جیسا کہ میں نے اشارہ کیا بت پرستی کی تھی۔ لیکن اس کے باوجود پہلی آیت جو نازل ہو رہی ہے وہ یہ ہو رہی ہے کہ اقرا، پڑھیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو جو یہ حکم دیا جا رہا تھا، یہ ایک حکم تو تھا، ساتھ ساتھ یہ ایک اعلان تھا کہ اب جو نبی آنے والا ہے وہ علم کا نبی ہوگا، جو امت بپا ہونے والی ہے وہ علم کی امت ہوگی، اب جو دنیا سامنے دکھنے والی ہے وہ علم کی دنیا ہوگی، اور ساری خرابیاں اسی علم کے راستے سے دور ہو جائیں گی۔ اگر ایک حکم ہوتا شراب کے خلاف، زنا کے خلاف، بےمانی کے خلاف، بددیانتی کے خلاف، تو وہ بڑا محدود ہوتا، لیکن ان تمام خرابیوں اور اس تمام بگاڑ کا ازالہ، اس کا اگر کوئی مختصر راستہ ہو سکتا تھا تو وہ یہ کہ علم کو عام کیا جائے۔ جیسے جیسے علم بڑھے گا، جیسے جیسے شعور بڑھے گا، جیسے جیسے علم کے نتیجے میں خدا سے تعلق بڑھے گا، تو انشاءاللہ یہ ساری خرابیاں خود بخود دور ہو جائیں گی۔ آج ہم اگر اپنے مسلم معاشرے کا جائزہ لیں تو ہمارے یہاں اگر یہ بات کہی جائے کہ 90% لوگ علم سے دور ہیں، علم سے ناواقف ہیں، تو ہمارے معاشرے میں، یعنی مسلم معاشرے میں جو خرابیاں نظر آ رہی ہیں اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ وہ علم سے دور ہیں۔ دوسری قومیں اسی علم کے راستے سے ترقی کر رہی ہیں، اور ہمارا قرآن کریم دیکھ لیے کہ اقرا کہا جا رہا ہے، علم الانسان کہا جا رہا ہے، اور قلم کا نام آ رہا ہے، نون والقلم الرحمن علم القرآن۔ قرآن کریم میں جا بجا آپ کو وہ آیتیں ملیں گی جن میں علم کا تذکرہ، جس میں قلم کا تذکرہ، جس میں لکھنے کا تذکرہ ہے۔ لیکن اس کے باوجود افسوس کی بات یہ ہے کہ اگر آپ احادیث کا مطالعہ کریں تو جا بجا احادیثیں آپ کو ایسی ملیں گی جس میں علم کے حصول پر زور دیا گیا ہے، علم کو ایک طرح فرضیت کا درجہ دیا گیا ہے، اور ہماری جو شریعت ہے
اس شریعت پر عمل ممکن نہیں جب تک کہ ہمارے اندر علم نہ پیدا ہو جائے۔ دنیا کا کوئی مذہب، دنیا کی کوئی تہذیب، اس پر عمل کرنے کے لیے علم کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ آپ جاہل ہوتے ہوئے پوری طرح اس مذہب پر عمل کر سکتے ہیں، لیکن ہماری جو شریعت ہے، ہمارا جو نظام ہے، ہمیں آسمان سے جو تہذیب ملی ہے، اس پر عمل کرنے کے لیے ہمیں ایک ایک چیز کو سمجھنا ہوگا، ایک ایک چیز سے واقف ہونا ہوگا، ایک ایک چیز سے آگاہ ہونا ہوگا، ہمیں استاد سے پوچھنا ہوگا، ہمیں قرآن کریم میں اس کا حکم تلاش کرنا ہوگا، ہمیں احادیث کا مطالعہ کر کے شریعت کو صحیح طور پر سمجھنا ہوگا۔ تو یہ وہ دین ہے کہ جو بغیر علم کے نہ حاصل ہو سکتا ہے اور نہ اس پر عمل ہو سکتا ہے۔ تو علم کی جو ضرورت ہے اس کا اندازہ قرآن کریم کی اس آیت سے لگایا جا سکتا ہے۔ اب رہا ہمارا جو تعلیمی نظام ہے، ہمارا جو نصاب ہے، اس میں کچھ باتوں کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے۔ جتنی بھی دنیا میں قومیں ہیں یا جتنی بھی تہذیبیں ہیں، اگر آپ ان کو دیکھیں، ان کا علمی نظام دیکھیں، یا وہ سسٹم دیکھیں، یا وہ نصاب دیکھیں، تو ان کے سامنے سب سے پہلی چیز یہ ہوتی ہے کہ ہمارا جو علم ہو، ہمارے جو اسکول ہوں، ہمارے جو کالجز ہوں، ان کا جو کورس ہو، ان کا جو نظام اور سسٹم ہو، وہاں جو پڑھانے والے اساتذہ ہوں، وہ ایسا بنایا جائے کہ اس قوم کا جو عقیدہ ہے اس عقیدے پر اعتماد بحال ہو، اس قوم کی جو تہذیب ہے وہ تہذیب اختیار کرنے میں آسانی ہو۔ اگر ہمارا تعلیمی نظام ایسا بنے کہ ہمارا عقیدہ ہی ڈگمگانے لگے، ہمارے اسکول میں پڑھنے والے ہمارے مسلم بچے اپنے عقیدے سے دور ہونے لگیں، اپنی تہذیب اور اپنی ثقافت سے دور ہونے لگیں، تو یہ ہمارے اسکولوں کی ناکامی ہے۔ ہمارے سامنے جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ ہم ایسے اسکول بنائیں، ایسا نصاب بنائیں، ایسے اساتذہ اس میں رکھیں، ایسا کورس ہمارا ہو کہ ہمارے یہاں پڑھنے والے مسلم بچے اپنے عقیدے سے بھی واقف ہوں، اپنی تاریخ سے بھی واقف ہوں، اپنی تہذیب سے بھی واقف ہوں، اپنی ثقافت سے بھی واقف ہوں، اور وہ ایک دنیاوی علوم و فنون سے واقف ہونے کے ساتھ ساتھ ایک پکا اور سچا مسلمان ہو کر وہاں سے نکلیں۔ تو میں سمجھتا ہوں جس اللہ کے بندے نے یہ زمین دی اس کا بھی یہی مقصد رہا ہوگا، اور اس کے جو وارثین ہیں ان کا بھی یہی مقصد ہوگا، اور یہاں پر جو اس اسکول کی تعمیر میں حصہ لے رہے ہیں ان کا بھی یہی مقصد ہوگا، اس کے جو ذمہ دار ہیں ان کا بھی یہی مقصد ہوگا، اور انشاءاللہ ان کا مقصد پورا ہوگا، اور ہمارا مسلم سماج علم کی شمع لے کر، ہمارے بچے علم کے چراغ لے کر، علم کی شمع لے کر، بلکہ علم کی مرکری لے کر جب نکلیں گے تو پورے علاقے کو علم کی روشنی سے، دین کی روشنی سے جگمگا اٹھیں گے۔ اب آپ حضرات کی ذمہ داری ہے، جس اللہ کے بندے نے یہ زمین دی اس نے اپنا حق ادا کر دیا، اپنی ذمہ داری پوری کر دی، کروڑوں کی وہ زمین اس نے ایک اسکول کو دی، اور کس کے لیے دی؟ آپ کے اور ہمارے بچوں کے لیے دی۔ ان کے بچے تو اعلیٰ سے اعلیٰ تعلیم حاصل کر سکتے ہیں، کہیں بھی حاصل کر سکتے ہیں، لیکن ہمارے اور آپ کے بچے، اس علاقے میں رہنے والے لوگوں کے بچے، ان کے لیے یہاں پر اسکول کے قیام کی شدید ضرورت تھی۔ اس شدید ضرورت کو پیش نظر رکھتے ہوئے انہوں نے اپنی بڑی قیمتی زمین ہدیہ کر دی، وقف کر دی۔ اب آپ کی ذمہ داری ہے کہ اب جو تعمیر یہاں پر ہونے والی ہے اس تعمیر میں بڑھ چڑھ کے حصہ لیں، کوئی شخص پیچھے نہ رہے، یہ اس کے لیے صدقہ جاریہ ہوگا۔ یہاں جو بچے پڑھیں گے جن کا عقیدہ درست ہوگا، جو علم کی شمع جن کے ہاتھ میں آئے گی، جو قوم و ملت کا سرمایہ بنیں گے، جن پر قوم فخر کرے گی، تو یہ ان کے لیے صدقہ جاریہ ہوں گے۔ ان بچوں کی زبان سے نکلنے والا کلمہ، ان کی زبان سے نکلنے والا کوئی کلمہ خیر زبان سے ان کی نکلے گا، ثواب آپ کی قبر میں آپ کو پہنچے گا۔ تو یہ وہ موقع اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا ہے کہ اس موقع کو ضائع نہ ہونے دیے، بڑھ چڑھ کے اس میں حصہ لیے، نیتیں اپنی درست رکھیے، آخرت کے ثواب کے لیے اس میں آپ یعنی جتنا بھی جس طرح بھی تعاون کر سکتے ہو، مالی تعاون ہو، جسمانی تعاون ہو، دماغی اور ذہنی تعاون ہو، اچھا مشورہ دیجئے، پیسے اچھے دیجئے، اور خود یہاں آ کر کام کریے۔ پھڑوا چلانا ہو پھڑوا چلائیے، مٹی ڈھونا ہو مٹی ڈھوئیے، یہ سب کام وہ ہیں، کبھی بھی اس میں نہ شرمائیے۔ اس میں جو آپ کا پیسہ
पैसा लगेगा, इसमें जो आपका वक्त लगेगा, इसमें जो आपका दिमाग लगेगा, ये इंशाअल्लाह जब ये सवाब की शक्ल में मैदान हश्र में आपके सामने आएगा, उस वक्त आप यही कहेंगे काश कि मैंने और बढ़ा के दिया होता, क्योंकि यहाँ पर इस वक्त जो मुझे ज़रूरत है जिन नेकियों की, ये उसी के सिले में मुझे मिल रही हैं। अगर मैंने उस वक्त ज़्यादा किया होता, ज़्यादा तवज्जो दी होती, ज़्यादा फिक्र की होती, ज़्यादा बच्चों ने मेरे पैसे की वजह से इल्म हासिल किया होता, तो आज ये मेरे बहुत काम आ रहा होता। मैं इन्हीं चंद बातों पर, वक्त तंग है, अपनी बात ख़त्म करता हूँ। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अपने नाना मरहूम गुलाम मोहम्मद साहब रहमतुल्लाह अलैह के नाम से ये मस्जिद तामीर की, और अब जो बिल्डिंग का संग बुनियाद होने वाला है वो उनके दादा मरहूम याकूब उस्मान साहब के नाम से। जनाब इरशाद उस्मानी साहब ने ये काम तो कर दिया है, लेकिन ये जटवाड़ा उसके अतराफ के रहने वाले अंसार बन हैं। अंसार कहते दीन की मदद करने वाला, और फरमाया हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अंसार के बारे में, लो सलक अन्नास वादिया व सलकतिल अंसार वादिया लसलकतु वादियल अंसार, कि अगर दुनिया के सारे इंसान एक रास्ते पर चले और अंसार एक रास्ते पर चले, तो मैं दुनिया के लोगों के रास्ते पर नहीं चलूंगा, बल्कि अंसार जिस रास्ते पर चल रहे हैं मैं उस रास्ते पर चलूंगा। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा मदीना तशरीफ लाए, तो सब में ज्यादा सहाबा की और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अंसार ने मदद की है। लिहाजा ये मस्जिद के अतराफ के रहने वाले हजरात जो है वो सारे के सारे इंशाअल्लाह अंसार बनने जाएंगे। आपके सामने ये इमारत खड़ी होंगी, यहाँ पर तलबा दीन तालीम हासिल करेंगे, लड़कियां दीन तालीम हासिल करेंगी, या उनके रहने का खाने पीने का इंतजाम होगा। अब हिम्मत करके ये बतलाए कि इंशाअल्लाह इसमें कौन क्या ताउन करेगा, ईंट के एतबार से, सीमेंट के एतबार से, पैसों के एतबार से, और जो पहल करेगा इंशाअल्लाह बाद वालों का पूरा सवाब भी इंशाअल्लाह उसको हिस्से में आएगा। बतला भी हिम्मत करके चले। वक्त बहुत थोड़ा है, इसके बाद मौलाना के हाथ में संगे। अब जी क्या नाम बोल? इसहाक भाई, कितने? 10 गोली सीमेंट। और बोलो भाई, चलो क्या नाम? मुकीम भाई 50 गोली, अल्लाह कबूल फरमाए। और बोलते रहे। आसिम भाई 100 गोनी। क्या नाम बेटे? रईस 10 गोनी। चले बोलिए कुछ ना कुछ जटवाए। ये मत समझिए कि मैं बहुत ही हालात में हूं, मैं कुछ नहीं कर सकता हूं। एक पैसा, 1 रुपया भी बहुत कीमती है जी। क्या नाम? वकील में देखो, हाफिज जुबैर साहब। कितना बोले? 5000 रुपये। भाई आप सिमेंट बोलिए, पैसे जी। क्या नाम? मोइन भाई 5000 रुपये। और बोलते रहे जी। अंबर हिल कब्रिस्तान ग्रुप की तरफ से 200 गोली जी। क्या फरमाए? 2 लाख क्या? 2 क्या? नजर में क्या बोले? 20 गोली। 20। अल्लाह कबूल फरमाए जी। एक सहाबी रजी अल्लाह ताला माजूर थे, एक हाथ से एक पैर से जी। बस वो डोर निकाला उन्होंने, कुछ खजूरें मिली, वो लाके हुजूर की खिदमत पे पेश किया। हुजूर फरमाया जितना माल आया है ये खजूरें उस माल पर डाल दो, अल्लाह सारा माल कबूल करेगा एक खजूर की बरकत से। तो बताइए, हिम्मत करें जी। 5000 रुपये। क्या नाम? अमीर साहब। चलो बोलिए। मोइन हाजी साहब क्या बोले थे? 5000 रुपये। आप ये मत समझिए कि साहब चलो मैं 500 100 कैसे लिखाऊं, आप लिखा सकते हैं जी। चलिए बोलिए भाई। कितने? 1000 रुपये। इसमें शर्माने की कोई बात नहीं। 1 रुपया और 10 रुपये और 1000 रुपये अल्लाह के सब महबूब और प्यारे हैं। चलिए बोलिए। और बहुत सारे लोग बाकी हैं। क्या नाम? हाँ बोलिए। इलियास भाई कितने प्लाटिंग? 1 प्लाट का पैसे दे दो ना यार, क्या हुआ? हाँ 1 प्लाट के पैसे दे दो ना। अच्छा ठीक। चलो और बोलो भाई जी। 100 गोनी नगद ना इंशाल्लाह।
کل ہی کام شروع ہو رہا ہے یہاں پر. ہاں انشاءاللہ ایک ٹالنے والا بھی ہوتا. اچھا چلیے کیا فیروز بھی 10,000 روپیے. ہاں اور کے امیر صاحب اللہ ان کی محنت قبول فرمائے. بولے بھائی. عارف بھائی بشیر بھی 5,000 روپیے. کیوں مجھے جنت تقسیم کرے دونوں مل کے. چلے بولیے بولیے. اللہ قبول فرمائے. ماشاءاللہ بڑی ہمت آ رہی ہے آپ لوگوں سے. آپ ہی کا مدرسہ ہونے والا ہے انشاءاللہ. جی آپ ہی کے بچے اس کے اندر پڑھیں گے. اپنے مرحومین کی طرف سے آپ نکال سکتے ہیں. والد کی طرف سے, والدہ کی طرف سے, دادا دادی کی طرف سے ثواب جاریہ آئی ہے. جی کیا نام؟ ہمارا اسماعیل صاحب یہ کاشف میں پڑے ہوئے دیکھیے 5,000 روپیے. جی 10 منٹ کا. جی منا بھائی دروازے والے, دروازے بیچ ہے. منا بھائی پورے دروازے دے دو نا ہم کو. کہا ہے منا بھائی؟ ٹھیک ہے ٹھیک چلیے ٹھیک ہے. منا بھائی کے 5,000 روپیے. اور بولو بھائی اور بولو. اچھا وقت بہت تھوڑا ہے. جو حضرات بعد میں بولنا چاہتے ہیں یا ملنا چاہتے ہیں تو مولانا فیروز صاحب, مولانا اسلم صاحب سے مل لیں. اور لطیف پٹیل میں کیا بول رہے ہیں؟ صدر صاحب, لطیف پٹیل صاحب صدر, جو ان سے آپ مل لیں اور مل کر جو ہے آپ جو ہے تعاون کریں. ان کے پاس نام لکھا ہے اور ان کے پاس پیسے جمع کریں. وہی سنگ بنیاد کے انشاءاللہ ہوں گے اور وہی دعا ہوں گی مولانا کی. چلیے. صورت بشر سب درندے ہی ہوتے, کسی بھی جگہ اچھے انسان ہوتے. اگر راہ دکھاتے نہ اہل شریعت, جبینوں میں سجدے تڑپتے ہی رہتے. اگر راہ دکھاتے نہ اہل شریعت, جبینوں میں سجدے تڑپتے ہی رہتے. کسی کو بھی توفیق توبہ نہ ہوتی, کسی کی بھی بخشش کے سامان ہوتے. اگر یہ مساجد مدارس نہ ہوتے, کہیں بھی جہاں میں مسلمان ہوتے. بصورت بشر سب درندے ہی ہوتے, کسی بھی جگہ اچھے انسان ہوتے. یہی وارثان نبی ہے جنہوں نے دکھایا ہے دنیا کو نور ہدایت. یہی وارثان نبی ہے جنہوں نے دکھایا ہے دنیا کو نور ہدایت. مگر نہ یہاں کفر کا راج ہوتا, کہیں اہل دل اہل عرفان ہوتے. اگر یہ مساجد مدارس نہ ہوتے, کہیں بھی جہاں میں مسلمان ہوتے. بصورت بشر سب درندے ہی ہوتے, کسی بھی جگہ اچھے انسان ہوتے. اگر نہ جلاتے یہ اہل مدارس, دلوں جا کرو غم سے بے تیرگی میں. اگر نہ جلاتے یہ اہل مدارس, دلوں جا کرو غم سے بے تیرگی میں. رہے زندگی کے یہ مشکل مراحل, کبھی ابن آدم پہ آسان ہوتے. اگر یہ مساجد مدارس نہ ہوتے, کہیں بھی جہاں میں مسلمان ہوتے. بصورت بشر سب درندے ہی ہوتے, کسی بھی جگہ اچھے انسان ہوتے.
اگر اہل ذکر و تصوف نہ ہوتے کبھی بھی خدا کا تعارف نہ ہوتا. اگر اہل ذکر و تصوف نہ ہوتے کبھی بھی خدا کا تعارف نہ ہوتا. تو حسن ازل کے نہ اسرار کھلتے کہیں اہل دل اہل عرفاں نہ ہوتے. اگر یہ مساجد مدارس نہ ہوتے کہیں بھی جہاں میں مسلمان نہ ہوتے. وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اجعلنا مع فرنا الله سيئات سدر ذنبنا. يا الله صراط مستقيم بالجنة والتوفيق تعالى. يا الله استجاب القبول فرنا. يا الله استجاب الدين تیرے بندے کی زمین کی ہے. یا اللہ اس کو ان کے لیے شکل جاریہ بنا. ان کی جنت بنا دے اس کی وجہ سے. ان کی قبر نور سے بھر دے. جنت الفردوس میں میرا سے اعلیٰ مقام عطا فرما. یا اللہ ان کے جو رساں ہیں وارثین ہیں ان کو بھی سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما. دین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما. اور یہ حضرات نے اس موقع پر اس ادارے کے لیے جو سول کی شکل میں، پیسے کی شکل میں، سریا کی شکل میں، باغوں کی شکل میں اور بھی کسی طرح تعاون کا جو اعلان کیا ہے، یا اللہ ان کی ہمت اور بڑھا، مزید توفیق عطا فرما. اللہ سب کو جو انہوں نے اعلانات کیے ہیں ان کے حق میں، ان کی اولاد کے حق میں، ان کے گھر والوں کے حق میں قبول فرما. اور یہاں پر ایسا ادارہ قائم ہو جس سے اس پورے علاقے کی دینی ضرورت پوری ہوتی رہے. اور یہاں سے نکلنے والے، یہاں سے فارغ ہونے والی بچیاں اور بچے قوم و ملت کا ایک قیمتی سرمایہ بنے اور ان کے ذریعے اس ملک میں اجالا ہو. یہاں جو مسلمانوں کے بارے میں غلط فہمیاں پیدا کی جا رہی ہیں، جو شکوک و شبہات پیدا کیے جا رہے ہیں، یا اللہ ان کے اندر ایسی طاقت ہو، ایسی قوت ہو، قلم کی طاقت ہو، زبان کی طاقت ہو کہ وہ تمام شکوک و شبہات کا ازالہ کر سکیں اور جواب دے سکیں اور اپنی زندگی سے ایسا نمونہ پیش کریں کہ ان کو دیکھ کر لوگ مسلمان ہو جائیں، ان کو دیکھ کر لوگوں کو کلمہ نصیب ہو جائے، ان کو دیکھ کر اسلام کی عظمت لوگوں کے دلوں میں پیدا ہو جائے. کہ اللہ ہماری تمام دعاؤں کو سب کے اللہ قبول فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد واله وصحبه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين. تمام حاضرین کے لیے چائے کا نظم ہے. اب اذان ہوگی، اب انشاءاللہ نماز کے بعد تمام حضرات سے دعا کر کے چائے پی کر